تفسیر کا اس وقت نام نہیں لیتا، ایک ایسی تفسیر کا نام لے رہا ہوں جو 95% شیعہ گھروں میں موجود ہے۔ حضرت علامہ سید فردان علی شاہ صاحب مرحوم آل اللہ مقامہ کا ترجمہ اور حاشیے پر ان کی تفسیر۔ میں 2 لفظ دے کے آگے بڑھ رہا کہ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کچھ منافقوں نے آپس میں بیٹھ کر کہا کہ محمد کو کیا خبر، ہمارے دل میں کیا ہے، محمد کو کیا خبر کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تو اس وقت رسول نے منبر پر آ کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میری عظمتوں کو نہیں سمجھتے۔ میں محمد اگر چاہوں تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے حالات تمہیں بتا سکتا ہوں۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الجن۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے اور وہ اپنے علم غیب کو کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا، الا مگر ظاہر کرتا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر ہے اللہ، اللہ معبود ہے۔ اللہ اپنا علم غیب کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا الا مگر، بچوں سمجھ رہے ہو، سمجھ آ رہی ہے، مگر ظاہر کرتا ہے کس پر، من جس کو ارتضا اس نے چن لیا، میں رسول، رسولوں میں سے نہیں، رسول میں سے، رسولوں میں سے نہیں، رسول میں سے۔ آپ اب تلاش کریں کہ وہ کون اللہ کا چنا ہوا ہے جو ہے بھی رسول میں سے، ہے بھی چنا ہوا، اس کو اللہ نے علم غیب عطا کر دیا ہے، تو وہ کون ہے؟ ایک یہ تفسیر کا میں نام دے رہا ہوں، تفسیر در منصور، جلد نمبر 3، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی۔ میں وہاں سے لے کر دیکھ کر پڑھ کر آپ کو سنا رہا، گزروں گا لفظوں میں، میں رکوں گا نہیں۔ جب رسول نے سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی پہلی 9 یا 10 آیات دیکھ کر جسے روانہ کرنا تھا روانہ کیا، ادھر روانہ کیا، ادھر اللہ نے جبرائیل کو روانہ کیا کہ جاؤ میرے حبیب کو جا کر میرا حکم سناؤ۔ جبرائیل پہنچے، آ کر رسول کو اللہ کا حکم سنایا، رسول نے فوراً علی کو بلایا، بلا کر علی کو پیچھے روانہ کیا۔ علی روانہ ہوئے، جا کے آیات کی مکہ میں تبلیغ کی۔ روانہ ہونے والے پلٹے، پلٹ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے پیچھے علی کو روانہ کر دیا۔ فرمایا میں نے کب کیا؟ فرمایا میں نے کب کیا؟ تو بولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کا جبرائیل حکم لایا تھا۔ بولا حکم آیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ وہ حکم کیا تھا؟ بھائی بچوں نہیں کر دینا، اب وہ ترجمہ لینا ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ اب یہ دیکھیے تفسیر در منصور میں یہی ہے کہ وہ حکم یہ ہے لا یؤدی انت الا انت اور رجل منک
کوئی نہیں جا سکتا، یا خود جا یا اس مرد کو بھیج کہ تجھ میں سے آپ کے نعرے پر میں مطمئن نہیں ہوا. میں اگلی سطر پڑھتا ہوں. آپ میں سے 80% نے نعرہ لگایا ہی نہیں. اگلی سطر میں کیا ہے؟ اس کے نیچے جو سطر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے علی کو اس لیے بھیجا ہے کہ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. لوگ مسرور اور اس علاقے کے رہنے والوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، بیٹا ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، نقطہ ختم ہو جائے پھر کھڑے ہونا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، اب الفاظ جتنا دے رہا ہے اور اپنے ایمانی نقطہ نظر کے پیش نظر یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ جس علی کے لیے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ میں سے ہے، کیا کوئی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا؟ فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ مجھ میں سے ہے، الحسن منی الحسین منی وانا منہما، یہ دونوں مجھ میں سے ہے، میں ان دونوں میں سے ہوں. اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. جو سمجھ جاؤ سمجھ لو، جو نہ سمجھو میں تشریح نہیں کر سکتا. جو محمد جیسے ہیں کیا وہ نہیں کہتے کہ محمد ہم جیسا؟ کسی ایک پر ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسول میں سے جسے اس نے چن دیا ہے. تو اب مصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. مجتبیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. مرتضیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. جب رسول کا نام لیا تو کہا مصطفیٰ. گئے ہو نا، تھک گئے ہو. جب رسول کا نام لیا کہا مصطفیٰ، جب علی کا نام لیا کہا مرتضیٰ. پتہ چل گیا کل بھی چنا ہوا تھا، آج بھی. سمجھ میں آئے تو لگا دینا، نہ آئے تو میں تشریح نہیں کروں گا. جو اللہ کا چنا ہوا ہو اسے کیا ضرورت ہے تم چنو یا نہ چنو؟ بھائی مسرور کرنے والوں، میں بڑے عرصے کے بعد مسرور رہا. 30 سال کے بعد آئے ہوں، 25 سال کے بعد آئے ہوں، 20 سال کے بعد آئے ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جب بھی علی کے نام کا نعرہ لگایا کرو یہ مت سوچا کرو کہ ہم علی پہ احسان کر رہے ہیں، جو ہم علی کا نام لے رہے ہیں، بلکہ نعرہ لگا کے دل میں علی کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اس نے تمہاری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا. جو بنائے ہیں پیشوا، حیدر
چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، معاشر میں وہ کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا، معاشر میں وہ کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا۔ تو جن پہ کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے، جن پر کبھی تیرے نبی نے بھروسہ نہیں۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑے تاریخی پہلو کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ پھر ساتھ وہی نہیں ہے جو مجالس سننے کے عادی ہیں، عام حضرات یا عام بچے ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر عالم الغیب نہیں تھا تو جنگ نہرواں میں جاتے وقت جب حضرت علی حاجیوں سے لڑنے کے لیے جنگ نہرواں کی طرف جانے لگے، ان حاجیوں کا لشکر تھا 4000 کا۔ روانہ ہوئے کوفے سے اپنے لشکریوں کو لے کر، تو ایک پادری اپنے گرجے سے نکلا، نکل کر اس نے کہا یا علی، میں تجھے امیر المومنین نہیں مانتا، خلیفۃ المسلمین نہیں مانتا، لیکن انسان کامل ہونے کے سبب میں تیرا پروانہ ہوں۔ یعنی جو عربی میں ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے، مدرس اسرار انسانیت ہونے کے سبب میں نے آسان کر دیا تھا، میں تیرا گرویدہ ہوں، بحیثیت انسان کامل ہونے کے مجھے تجھ سے عشق ہے۔ میں نے دیکھا ہے تیرے ستاروں کی چال کو، وہ اس وقت نحوست میں ہے، جنگ لڑنے نہ جا ورنہ تجھے شکست ہوگی۔ علی مسکرائے، فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا ستاروں کا حال دیکھ کر۔ فرمایا پھر سن، تم ستاروں کا حال دیکھتے ہو، ستارے ہم سے چال لیتے ہیں۔ نجوم میں آج تک فرق نہیں آیا۔ علی کر رہا ہے دعویٰ، آؤ علی کے لشکر کے ساتھ چلتے ہیں، آج پتہ چل جائے گا کہ ہم جیسا عالم ہے یا عیسیٰ جیسا ہے۔ لشکر کے پیچھے پیچھے چلے، میدان رمیلہ میں یہ جنگ لڑی گئی، نہر قبرستان کے پل کے اس طرف جو کوفے کی طرف تھا، دوسرا پل کے پار راستہ جاتا تھا بغداد کی طرف۔ ابھی علی میدان تک نہیں پہنچے تھے، ایک لشکری دوڑا آیا کہ یا علی، وہ سارے خارجی پل پار کر کے چلے گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، وہ سب ادھر ہیں، وہ سارے خارجی پل کے ادھر۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور لشکری آیا، یا امیر المومنین، میں نے بچوں سمجھ رہے ہو، آنکھوں سے خارجیوں کو پل کے پار جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی فرماتے ہیں سن،